بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی جس کا نام حیا تھا، اس کی زندگی بظاہر عام سی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک ایسا طوفان چل رہا تھا جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ ایک تنگ سے محلے کے کچے مکان میں رہتی تھی، جہاں بارش آتی تو چھت ٹپکتی اور دھوپ نکلتی تو دیواریں آگ بن جاتیں۔ حیا کے والد بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے اور ماں نے سلائی کر کے اسے پالا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش سوال ہوتا تھا کہ آخر اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کیوں چنا، مگر وہ سوال زبان پر کبھی نہ لاتی۔ فجر کی اذان پر وہ اٹھتی، ماں کے لیے چائے بناتی، پھر ایک سرکاری اسکول میں پڑھانے چلی جاتی، جہاں بچوں کے شور میں وہ اپنے دکھ بھلا دیتی۔ لوگ اسے ایک سادہ، خاموش، پردہ دار لڑکی سمجھتے تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے ایسے باتیں کرتی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل اپنے سب راز کسی ایک کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک دن محلے میں ایک افواہ پھیلی کہ حیا کسی سے چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ بات اتنی تیزی سے پھیلی کہ سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ گیا۔ عورتیں دروازوں کے پیچھے سرگوشیاں کرنے لگیں، مرد نظریں بدلنے لگے، ماں کے چہرے کی جھریاں اور گہری ہو گئیں۔ حیا نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس نے رونا بھی اللہ کے سامنے جا کر کیا، لوگوں کے سامنے نہیں۔ ایک رات وہ جائے نماز پر بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے رسوا نہ کرنا، اگر کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر دے دینا۔ اگلے دن اسکول میں اس پر سوال اٹھائے گئے، نوکری خطرے میں پڑ گئی، ماں بیمار ہو گئی۔ حالات ایسے تھے کہ کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ جاتا، مگر حیا نے عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے لوگوں کو صفائیاں دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ چیخ چیخ کر نہیں، وقت کے ساتھ خود بولتا ہے۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں۔ حیا کی زندگی مزید مشکل ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر شکایت نہ آئی۔ وہ بچوں کو پڑھاتی رہی، ماں کی خدمت کرتی رہی، رات کو تہجد میں رو رو کر اللہ کو گواہ بناتی رہی۔ پھر ایک دن وہی شخص جس کے نام سے افواہ جوڑی گئی تھی، ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ بستر مرگ پر اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے حیا کے نام کو استعمال کیا تھا، اور وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ محلہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ وہی زبانیں جو حیا کو کاٹتی تھیں گنگ ہو گئیں، وہی نظریں جو شک سے دیکھتی تھیں شرم سے جھک گئیں۔ حیا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو اب دکھ کے نہیں تھے، عزت کی واپسی کے تھے۔ حیا نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا، مگر اس کے دل میں غرور نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس کے صبر کی کہانی سن کر اس کا قدردان ہو گیا تھا۔ شادی سادہ تھی مگر سکون سے بھری ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ حیا کی زندگی اب سنور گئی ہے، مگر اصل سچ یہ تھا کہ حیا کی زندگی تو اس دن سنور گئی تھی جب اس نے لوگوں کے فیصلوں کے بجائے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا تھا۔ برسوں بعد جب وہ اپنی بیٹی کو
سلائی سکھا رہی تھی تو اس نے ایک لمحے کو روک کر سوچا کہ اگر اس دن وہ ٹوٹ جاتی، اگر وہ شور مچا دیتی، اگر وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتی تو شاید آج یہ سکون نہ ہوتا۔ اور وہی حیا جسے کبھی بدنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا تھا، آج بہت سی لڑکیوں کے لیے ایک خاموش مثال بن چکی تھی۔ ایک ایسی مثال جو چیخ چیخ کر نہیں بلکہ دل کے اندر اتر کر یہ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں اندھیر نہیں، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب حیا پر الزام لگا تھا اور سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تب تم کہاں تھے؟